پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام میں بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت بابر اعوان اور چودھری پرویز الہی کی ملاقات جاری ہے۔ اس پر مسلم لیگ نون کیا سوچتی ہے، مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے، اسی پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سیکرٹری اطلاعات اور سینئر رہنما جناب احسن اقبال نے۔ بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب۔ یہ جو آج ملاقات ہو رہی ہے، اس ملاقات کو مسلم لیگ نون کس طرح سے دیکھتی ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی بند باندھا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام بہت باشعور ہو گئے ہیں، اور اس وقت پاکستان کی سیاست جہاں پہنچ گئی ہے وہاں پر اب اس طرح کے انتظامات سے بند نہیں باندھے جا سکتے۔ ہمارے سامنے ایک کنسٹرکٹیو ایجنڈا ہے پاکستان کی اقتصادی ترقی اور خوشحالی کا، اور پاکستان مسلم لیگ نون وہ سیاسی جماعت ہے جس نے ماضی میں اس ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ جنوبی ایشیا کے اندر نئی معیشت کی بنیاد رکھی۔ ہم نے اس ملک کے اندر ڈی ریگولیشن، لبرلائزیشن اور پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لانے کے لیے، انسینٹیوز دینے کے لیے جن پالیسیز کی بنیاد 1990-91 میں رکھی تھی، انہی پالیسیز پر ہندوستان میں منموہن سنگھ جب وزیر خزانہ تھے انہوں نے ان کو وہاں پر بھی جاری کیا۔ اسی طرح پاکستان میں جو فائنینشیل سیکٹر ریفارمز ہیں، اسٹیٹ بینک کی اٹانومی ہے اور جدید انفراسٹرکچر ہے جس میں ٹیلی مواصلات ہیں، موٹر ویز ہیں، ایئرپورٹس ہیں اور اس طرح کے دیگر منصوبے ہیں، انڈسٹریل پارکس ہیں، ان سب کی بنیادیں بھی ہمارے دور میں رکھی گئیں۔ لہٰذا ہمارے سامنے ایک کنسٹرکٹیو پاکستان کو 21ویں صدی میں جدید معیشت بنانے کا ایجنڈا ہے، اور وہ ایجنڈا اتنا طاقتور اور مضبوط ہے کہ جب بھی انتخابی مرحلہ آئے گا ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنے پروگرام کی بنیاد کے اوپر لوگوں سے ووٹ حاصل کر سکیں گے، اور یہ جو بھانمتی کے کنبے بنیں گے لوگ انشاءاللہ تعالی انہیں مسترد کر دیں گے۔ احسن صاحب، اس وقت پریس کانفرنس شروع ہونے والی ہے۔ چودھری پرویز الہی اور وفاقی وزیر قانون بابر اعوان نے ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ یہ آپ کو یہ پریس کانفرنس براہ راست دکھاتے ہیں۔ معاملات تھے جس میں 18th امینڈمنٹ تھی، جس میں دوسرے معاملات تھے، اس میں بھی ہم اکٹھے بیٹھے ہیں۔ پھر اس سے پہلے ٹیررزم کے حوالے سے ایک پرائم منسٹر صاحب نے بریفنگ دی، اس میں بھی ہم اکٹھے بیٹھے۔ تو ہماری جماعت کا یہ موقف ہے کہ جو قومی معاملات ہوں گے اس میں انشاءاللہ ہماری جماعت بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ بھی کرے گی۔ ہم بیٹھیں گے اور 2 قدم آگے چل کے ملک کی خاطر، پاکستان کی خاطر، پاکستان کے غریب عوام کی خاطر ہم ہر وقت ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی پرفارمنس، گڈ گورننس، یہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کی ضمانت ہے، اور میری یہی گزارش ہے کہ جتنا ہم بہتر پرفارم کریں گے، ہر سطح پہ حکومت بہتر پرفارم کرے گی، اتنا ہی یہ اپنے آپ کو اور جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہوں گے۔ تو بہرحال میں یہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پھر سیاست میں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دروازے کھلے رکھ کے ہی سیاست ہو سکتی ہے، بند دروازوں سے نہ سیاست ہو سکتی ہے، نہ مشورہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی مشورہ دینے آتا ہے، نہ کوئی مشورہ لینے آتا ہے۔ ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں وان صاحب کا اور ان کی ٹیم کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ چودھری پرویز الہی صاحب اور لیڈر آف دی اپوزیشن ان پروونشل اسمبلی آف پنجاب، اور ہمارے دوست کامل آغا صاحب، چودھری وجاد صاحب اینڈ آل ادرس۔ بنیادی طور پہ پاکستان جس طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے اس کا وے فارورڈ نیشنل ریکنسیلیشن ہے، اور آئی ایگری ود چودھری صاحب کہ پاکستان کے لیے بات کرنا، پاکستان کے لیے مل بیٹھنا
پاکستان کے لوگوں کے لیے وے فارورڈ تلاش کرنا، یہ تاریخ کے اس لمحے میں ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، جو یا حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، لیکن دونوں پارلیمان کا حصہ ہیں، اور اپوزیشن اور حکومت دونوں جو پاکستان کا آئینی نظم و نسق ہے اس میں برابر کے سٹیک ہولڈر ہیں. ان کا رول ڈفرنٹ ہے لیکن مقصد ایک ہے. اور اسی نقطۂ نظر کو لے کے پاکستان کی موجودہ قیادت، خواہ وہ گورنمنٹ میں ہے یا اپوزیشن میں، وہ یہ ریئلائز کرتی ہے، اور ہر موقع پہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے مل بیٹھنا بہت ضروری ہے. اور پھر یہ ایک حقیقت ہے، کسی کو یہ تسلیم کرنے میں دقت پیش آتی ہو تو وہ ہم نہیں ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پی ایم ایل کیو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں نہیں بلکہ گلگت بلتستان اور پنجاب میں بھی اس جمہوری نظام کا ایک سٹیک ہولڈر اور پارلیمنٹری پارٹیسپیٹر ہے. اس لیے ہماری پہلے بھی ہوتی رہتی ہیں ملاقاتیں. کچھ دن پہلے وہاں کیمرے نہیں تھے لیکن میں چودھری شجاعت صاحب کے پاس میں نے چائے پی، اور ان ساری ملاقاتوں کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کے بارے میں، نظام کے بارے میں، جمہوریت کے بارے میں اور اس کے مستقبل کے بارے میں امید دلائی جائے. اور سیاست میں رواداری کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اس میں تکبر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اور سیاست ایکسکلوسیو جاب نہیں ہے، ہم شما دیگر نیست، انکلوسیو ہے، لوگوں کو لے کے چلنے کا نام ہے. اور جمہوریت تو لوگوں کے بغیر چل نہیں سکتی. اس لیے کوئی نئی پارٹی ہو شیخ رشید صاحب کی پارٹی جیسی یا پی ایم ایل کیو جیسی پارٹی ہو، سب کا جس کے پاس مینڈیٹ ہے ان کا بھی احترام، اور جو الیکشن سے باہر ہے ان کا بھی احترام کرنا بہت ضروری ہے، ہم سب کا فرض ہے. اور آج ہم نے جو قومی مسائل ہیں ان کے اوپر تبادلہ خیال کیا، اور میں نے ان کے ویژن سے استفادہ کرنے کے لیے آج ملاقات کی کہ لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی میں کیسا سوچتے ہیں، نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے اپوزیشن میں چودھری صاحب کیسا سوچتے ہیں. اور بہت جو امید افزا بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے خیالات قومی اور جمہوری معاملات پہ یکساں ہیں، ہم ایک ہی طرح سے سوچتے ہیں اور ہمارا مقصد بھی ایک ہی ہے. پارٹیوں کو کبھی اچھی سیٹیں ملتی ہیں اور کبھی اچھی سیٹیں نہیں بھی ملتی. آج پنجاب میں جس جماعت کے ساتھ ہم کولیشن میں شریک ہیں، 2002 کے الیکشن میں ان کے ایسے نتائج نہیں تھے، بہت کم سیٹیں تھیں. اس کے باوجود وہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز، ان کا ایک انٹریکشن آپس میں کرنا یہ بہت ضروری ہے. پھر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو عام آدمی کے مسائل ہیں ان کی طرف سیاسی جماعتوں کا فوکس جا رہا ہے، کیونکہ جو نان ایشوز ہیں ان میں سے عوام کے لیے کچھ نہیں نکل سکتا. اگر ایک دوسرے کے ساتھ باہم دست و گریبان ہو کے چلا جائے تو پھر اس کا صرف ایک فریق کو نقصان ہوتا ہے، اور وہ فریق ہے عام آدمی، وہ ہے غریب آدمی، وہ ہے پاکستان. اس لیے ضروری ہے کہ رواداری اور برداشت کا کلچر وہ پیدا کیا جائے، اور سب کے لیے برداشت اور سب کے لیے رواداری اور سب کے لیے ڈائلاگ کا راستہ. دس از دی وے فارورڈ فار دی پیپل آف پاکستان. جب ہم گفتگو کر رہے تھے، دوست آئے تو انہوں نے کہا کہ بعض جگہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات کیوں ہوئی. تو پاکستان میں کوئی ایک ایسی سیاسی جماعت آپ بتا دیں جس سے یہ ملاقات ہماری نہیں ہو چکی. کوئی ایک سیاسی جماعت بتائیں، آپ نام بتا دیں. ہم نے تو کوشش کی ہے کہ جو الیکشن سے پیچھے رہ گئے ان کے پاس بھی